الہمزہ سورۃ الہمزہ مکی ہے۔ اس میں 9 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام: پہلی آیت میں لفظ ہمزہ آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جہنم کی وادی ویل یا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کسی کی اس کے منہ پر برائی کرتا ہے اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وادی ویل یا ہلاکت و عذاب کی دھمکی ہر اس شخص کو دی ہے جو لوگوں کی عیب جوئی اور منہ پر یا پیٹھ پیچھے غیبت کرتا پھرتا ہے۔ ہمزہ سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کی اس کے منہ پر برائی بیان کرتا ہے، اور لمزہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہمزہ وہ ہے جو اپنے عمل اور اشاروں کے ذریعے کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، اور لمزہ وہ ہے جو اپنی زبان کے ذریعے کسی کی عیب جوئی کرتا ہے۔ مشرکین مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جن میں خاص طور سے یہ بری صفت پائی جاتی تھی، جیسے اخنس بن شریق وغیرہ۔ یہ لوگ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کبھی زبان سے اور کبھی اشارے سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آیت کا حکم عام ہے اور ہر اس آدمی کو شامل ہے جس کے اندر کسی بھی زمان و مکان میں یہ بری صفت پائی جائے گی۔ اور قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور کے مجرموں کے اندر بالخصوص یہ صفت پائی جاتی رہی ہے۔ سورۃ المطففین آیات 29-30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ گناہ گار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ ایسے غیبت گو اور عیب جو انسان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں مال جمع کرنے اور اسے گنتے رہنے کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا رہتا ہے اور صلہ رحمی اور دیگر کارہائے خیر میں اسے خرچ کرنے کی کبھی نہیں سوچتا۔ سمجھتا ہے کہ ہر عزت و شرف مال جمع کرنے میں ہے۔ جو اس کا مال بڑھتا جاتا ہے اس کا کبر و غرور بڑھتا جاتا ہے اور لوگوں کا مذاق اڑانا اس کا شیوا بن جاتا ہے۔ ایسا شخص دولت کے نشے میں موت اور اس کے بعد کے انجام کو بھول جاتا ہے اور گمان کرنے لگتا ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا گمان غلط ہے، اسے موت آئے گی اور اس عارضی زندگی کے بعد دائمی زندگی آئے گی جس میں اسے اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی، اور قیامت کے دن اس آگ میں اسے ڈال دیا جائے گا جو اس کے اندر ڈالی جانے والی ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گی۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی کی زندگی دے دے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ حطمہ یعنی آگ جو نیست و نابود کر دے گی میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا جانیے کہ کیا ہے حطمہ؟ جہنم کی خطرناکی اور اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: آپ کو کیا معلوم کہ وہ حطمہ یعنی جہنم کیا چیز ہوگی؟ پھر کہا کہ وہ تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو اپنی شدت اور تیزی کے سبب جسموں کے راستے دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی اس کی تکلیف اور سختی دلوں کو ہمادم بے چین اور مضطرب رکھے گی۔ نار اللہ الموقدہ،
وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی التي تطلع على الأفئدة جو دلوں تک پہنچ جائے گی إنها عليهم مؤصدة وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ وہ بدبخت جہنمی اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں انہیں بند کر دیا جائے گا، اس سے نکلنے کی امید ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے گی۔ انہیں لوہے کے طویل کھمبوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ بعض نے لکھا ہے کہ بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند رکھنے کے لیے باہر سے ان پر لمبے لمبے ستون ٹھوک دیے جائیں گے تاکہ اس سے کبھی نہ نکلیں۔ نعوذ باللہ من ذالک ونسألہ العفو والعافیہ۔ في عمد ممددة وہ لوہے کے طویل کھمبوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے۔